آنے کے بعد ان کو یاد رکھتی ہے، ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ کچھ نصیب لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو اس لائن پر لگا کر گئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعاؤں کے تحفے یہ بھیج رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب انسان مر جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ وہ سنیے حضور کا فرمان، اور جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، جو یہ تین اعمال چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے، تو وہ اس پر حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے، یعنی کسی نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اب وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ چیز بنا کے مسجد بنا کے گیا ہے، مدرسہ بنا کے گیا ہے، کوئی اور کام ایسا کر کے گیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اور دوسرا عمل حضور نے فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم جو علم نافع ہے، کسی کو پڑھا گیا، قرآن پڑھا کے گیا، حدیث پڑھا کے گیا، اب اس کے شاگرد نے آگے کسی کو پڑھایا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو جب یہ بندہ ایسا علم نافع ہے، لوگوں کو پڑھا کے گیا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد پیچھے سلسلہ چل رہا ہے، اس کو قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور تیسرا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اولاد کی دعا بھی اپنے والدین کے حق میں قبول بھی ہوتی ہے، اور والدین کو اس دعا کا ثواب اور اثر بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ بندہ سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ لیکن آج تو عجیب قسم کا ماحول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا، اب اس کا تعلق ہم سے ختم ہو گیا، اب جو کچھ وہ کر گیا ہے بس وہی اس کو پہنچتا ہے، اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کی، فاتحہ کی، کوئی ختم کی، کوئی سال ثواب کی، کوئی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو مر گیا اس کو دفن کر دیا، مٹی ہو گیا، بس ختم ہو گیا۔ لیکن سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مالک میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ میں نے تو یہاں آ کے کوئی عمل نہیں کیا نیک، یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اس کو جواب ملتا ہے، یہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، سبحان اللہ، تیری اولاد کی دعا کی برکت سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ تو اب آپ خود نظر لگا سکتے ہیں کہ دعا کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ضرور پہنچتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب اولاد ہے اور خوش نصیب والدین ہیں جو اپنی اولاد کو اس راستے پر گامزن کر کے جائیں کہ ان کی اولاد پیچھے اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اور بھائی وقاص تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں، حضور کی نعتیں گلی گلی سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ان کے والدین کو ثواب نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا۔ اللہ کا ذکر اولاد کرے تو والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک روایت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کے اندر نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا تو آپ نے کیا دیکھا؟ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری طرح نعوذ باللہ، لیکن یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں، تو قبر کے اندر کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی
یہ حالت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو نبی ہیں امام الانبیاء ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، آپ وہاں سے گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا قبر میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک کیا ماجرا ہے؟ پہلے میں یہاں سے گزرا، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں، قبر میں عذاب نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے عیسیٰ، جب یہ بندہ فوت ہوا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کی یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، آج وہ بچہ پہلے دن مکتب میں گیا ہے، مدرسے میں گیا ہے، قاری قرآن کے پاس گیا ہے اور پہلا سبق پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ پہلا سبق پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس کا بچہ فرش زمین پر میرا نام لے رہا ہے میں قبر میں اس کو عذاب میں مبتلا رکھوں۔ اس کے بچے نے میرا نام لیا ہے تو میں نے قبر سے اس کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اگر بچہ اللہ کا نام لے، اللہ کریم والد کا قبر سے عذاب کو اٹھا لے، تو جو بچے جن کو ہم نے دین کی راہ پر لگایا، جن کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری اور ساری رہے، جن کی زبان پر ہر وقت درود پاک کے نغمے ہوں، نعت مصطفیٰ ہو، درود پاک ہو، ذکر و اذکار ہو، تو کیا ان والدین کو قبر میں ثواب نہیں پہنچے گا؟ فائدہ نہیں پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو اس راستے پر گامزن کریں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد اولاد دعا نہیں کر سکتی، فاتحہ نہیں پڑھ سکتی، جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ قبلہ پیر صاحب کے پاس، ہمارے قاسم شریف میں بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے ایک دوست کو لے کر آیا جو وکیل تھا۔ وہ زارو قطار رو رہا ہے، روتا ہے۔ عیسیٰ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، اس لیے رو رہا ہوں۔ توجہ کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، دنیا کی تعلیم یہاں بھی حاصل کی جا رہی ہے، بیرون ملک بھی پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، بچوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ، حدیث طیبہ کے ساتھ، دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، یہ ہم سب اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارا کس قدر دین کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں، کتنے حضور کے فرامین سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، کتنا دین کی بات سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، کیونکہ ہر محلے کے اندر مسجدیں موجود ہیں، امام صاحب موجود ہیں، خطیب صاحب موجود ہیں۔ ہم کتنا ٹائم روزانہ نکالتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر قرآن کریم پڑھیں، حدیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کریں، اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم نکالیں۔ یہ ہماری زندگی میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا المیہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کس طرف چل پڑے ہیں، اپنے دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں، وکیل صاحب ہیں، رو رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ عیسیٰ نے پوچھا کیوں نہیں پڑھ سکا؟ کیا تم یہاں پر ملک میں نہیں تھے؟ جب والد کا انتقال ہوا شاید تم بیرون ملک ہو گئے، جنازے میں نہیں شامل ہو سکے، جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ اس نے کہا میں یہاں پر ہی موجود تھا، تو پھر کیوں نہیں پڑھا جنازہ؟ اس نے کہا کہ ایک معاشرے کی المناک تصویر، کہا کہ میں نے جنازے میں شامل بھی ہوا، صفیں بنی، میں صف میں کھڑا رہا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا، جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آپ دیکھیں جب جنازہ ہوتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ جس کو ثنا جنازے والی نہیں آتی وہ نماز والی پڑھ لے، جسے درود پاک جنازے والا نہیں آتا درود ابراہیمی پڑھ لے، دعا نہیں آتی وہ کوئی اور دعا پڑھ لے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں ثنا کیوں نہیں آتی جنازے والی؟ درود پاک وہ کیوں نہیں آتا؟ دعا کیوں نہیں آتی جنازے والی؟
کہ بالغ کے لیے کون سی پڑھنی ہے، نابالغ کے لیے کون سی پڑھنی ہے، بچے کے لیے کون سی پڑھنی ہے، بچی کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہر جنازے سے پہلے نیت بتائی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک انسان کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا ہو، مسلمان ہو، اس کو نیت بھی بتائی جائے، اس کو دعائیں بھی بتائی جائیں، تو یاد کس نے کرنی ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت فکر دینی ہے کہ ہم سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ایسی محافل و مجالس کی انسان کو سبق لینے کے لیے ہوتی ہیں، جن سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کی فکر حاصل کرتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو ہم دین کی راہ پر لگائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ایک جز، جس میں اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی ہے کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے گریبانوں میں جان کر ذرا دیکھیں، ہمارا اللہ سے محبت کا انداز، معیار کیا ہے؟ قرآن نے کیا معیار دیا ہے؟ حضور کے فرامین سے کیا معیار مل رہا ہے؟ اور ہمارا اللہ کی ذات سے کس قدر مضبوط تعلق ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال تجارت، تمہارے مکان جن سے تم پیار کرتے ہو، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکان ترضونہا جن سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، جن مکانات سے، محلات سے، کوٹھیوں سے، بنگلوں سے جن سے تم پیار کرتے ہو، کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر پیارے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا قرآن ہے، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا امر آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ تو اس آیت میں انسان کو زندگی گزارنے کا ایک معیار دیا گیا ہے کہ ہم ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، جہاد سے پیار کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کے محبوب سے پیار کریں۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اسی بات کی رہنمائی کی گئی ہے ہماری، لا یؤمن احدکم، مشہور حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ احباب گرامی قدر، سامعین محترم، دعوی محبت ہمارا ہے، زبانی کلامی ہم دعویٰ کرتے ہیں، نعرے کی حد تک ہم دعویٰ کرتے ہیں، بیان کی حد تک ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے عشق ہے، لیکن ذرا اپنے کردار میں جان کر دیکھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ آج کی مجلس پاک کے اندر اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں ہمیں کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ ہمیں تو اپنے مفادات عزیز ہیں، ہمیں تو اپنی خواہشات عزیز ہیں، ہمیں تو اپنی نفس کے مطابق چلنا عزیز ہے۔ جہاں پر ہمارے نفس کی مرضی ہوگی وہ کام ہم کریں گے، جہاں پر ہماری اپنی خواہش نہیں ہوگی وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ اللہ رسول کی مرضی کو ہم نے فوقیت دینی ہے، یہی بندہ مومن کی شان ہے، یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور یہی ایک مسلمان کا شعار ہونا چاہیے کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرے۔
اب اس سے ملے گا کیا؟ صلہ کیا ملے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ انعام کیا ہوگا؟ آئیے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ کیا کہا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے کریم آقا نے پوچھا اے مجھ سے سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ سوال کرنے والے صحابی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، حدیث پاک میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. جس انسان کو اللہ کے رسول کی رفاقت مل جائے، جس انسان کو اللہ کے رسول کی سنگت مل جائے، اس انسان کے مقدر کے کیا کہنے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ کیسے اللہ کی محبت مل سکتی ہے؟ ہر کوئی سوال کرتا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھے اپنا پیارا بنا لے. ہر انسان اللہ کی محبت کا سوال کرتا ہے، لیکن اور یہ حضور کی سنت بھی ہے، سرکار کا فرمان بھی ہے، بلکہ حضور خود دعا فرمایا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے. اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنی اولاد سے، اپنے مال سے اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بڑھ کر تجھے پیار کرنا. یہ حضور دعا فرماتے ہیں امت کی تعلیم کے لیے. سرکار تو پہلے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کے صدقے اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے، جن کے صدقے یہ وجود کائنات اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے. اور کائنات کی ہر نعمت، ہر بہار جس محبوب کے صدقے ملی ہے، وہ محبوب تو پہلے ہی معصوم علی الخطا ہے، لیکن حضور نے جو دعائیں کی ہیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں. اور سرکار لمبے سجدے کرتے ہیں. حضور تو اللہ کے پیارے ہیں، حضور تو امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، لیکن حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، رات ساری رات اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، اتنے لمبے سجدے کہ آپ کے پاؤں برہم آلود ہو جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنے لمبے سجدے کیوں؟ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر سرکار اس انداز میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو اگر ہم بھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، اپنے وجود پر غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں کس قدر نوازا ہے. اس محبوب کی بارگاہ میں، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. روزانہ ہماری نمازیں جا رہی ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کام کاج کر رہے ہیں، دکان پہ ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ جی ہم رزق حلال